بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اسی خوشی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی یہ مبارک کلمات 13 مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ رہیں گی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے کچھوا نمودار ہوا، جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 13 مرتبہ ایسے کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ ایک جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجور کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بن جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ شریف کی قریبی آبادیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تو وہ بھی جس راستے سے گزرتے تمام درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے اور سلام عرض کرتے۔ ان کی دعا پر مکانات اور دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دیہاتیوں کو اسلام کی دعوت فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی کون پیش کرتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام میں داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے درخت کو اشارہ فرمایا۔ وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی بھی دی، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا تو وہ اعرابی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ ببول یا بیری کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی چھت کھجور کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، حاضرین مجلس نے اس کھجور کے تنے میں سے اونٹ کی آواز کے مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری اور آہ و بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک اسی کیفیت میں رہتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گلے لگایا اور پھر حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر دیا جائے جو تیرے ساتھ تھے، باغ میں پھل دیتے ہیں، تیری شاخ ہیں، جڑیں پتے سبھی دوبارہ اگیں گی، تیرے ساتھ بھی دوسرے درختوں کی طرح کھجوروں کے گچھے لگیں گے، اور اگر اس کی بجائے تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں گاڑ دوں؟ تو اس سوکھے تنے نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت میں ہی درخت بنا دیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کو ترجیح دی اور دار فنا کے مقابلے میں دار بقا کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تھک کر ناکام واپس لوٹے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ ڈال دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس پانی سے وضو کیا اور 1205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ختم نہ ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں تھا، وہ آدمی ہر ایک برائی شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کے لیے موت کی دعائیں کی تھیں، اور وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کے کفن دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے خود مجھے اس کے کفن دفن کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تو نہیں جانتا ایک مرتبہ وہ شراب پی کر ایک بدبودار جگہ سے گزرا تو ایک صحیفے پر لکھا تھا، یعنی اوراق پر لکھا تھا کہ جو بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود شریف پڑھ کر جہنم سے خلاصی پا گیا۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت و غربت سے نجات، نیکیوں سے محبت اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ الغرض درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حمد و تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا، اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا و ما فیہا کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔